ویڈیو پہ دیکھتا ہوں مسجد پر بیٹھے ہوئے ان علماء جو سرپرستی کرتے ہیں، اللہ جانے کیسی سرپرستی کرتے ہیں، جالانہ بات ہوتی ہے، کفریہ بات ہوتی ہے، بیہودہ بات ہوتی ہے، سب سے زیادہ داد وہی مولوی لوگ دیتے ہیں۔ فساد کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے ہوں گے تو نوٹ کی لالچ میں وہ شعر پڑھتے ہیں، آج ہی سنا میں نے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے نیٹ موبائل پہ، تو اس میں وہ شعر کہتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ غوث اعظم اس وقت اپنی قبر میں نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ ان کا شہزادہ یہاں بیٹھا ہے، تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ غوث پاک بھی یہی آ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی بیوقوف ہے وہ لوگ جو بغداد گئے ہیں فلائٹوں سے اور اتنا پیسہ خرچ کر کے، غوث پاک تو قبر میں ہی نہیں ہو، تو یہ جلسے میں آ گئے بھائی، تو اتنی بیوقوف تھے کہ وہ جو فلائٹوں میں جا کے وہ غوث پاک کے روضے پہ حاضر ہوئے، یہ پیر صاحب کے پیچھے گھومتے جاتے ہیں، جہاں جا یہ پیر صاحب وہاں غوث پاک، یعنی غوث پاک کے یہ غلام بننے کے لیے تیار نہیں، غوث پاک کو ان کا غلام بنا دیا کہ یہ جہاں جائے غوث پاک ان کے ساتھ چلنے پہ مجبور ہے۔ وہ پیر بھی خوش ہو رہا ہے، جاہل مقرر اور جاہل وہاں کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جاہل مولوی کہوں گا، وہ نوٹوں کی برسات کر رہے ہو شاعر کے اوپر، کیوں سکتی صاحب کی تعریف ہو گئی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، ایک مقرر صاحب نے کہا کہ غوث اعظم کا نام جو بے وضو لیتا تھا وہ مر جاتا تھا، پھر رسول اللہ تشریف لائے کا عبد القادر میری امت پر رحم کرو، کیا کر رہے ہو؟ یہ ایسے بے وضو اگر نام لیتے رہے میری امت کے لوگ تمہارا مرتے جائیں گے تو امت تو ہلاک ہو جائے گی۔ تو غوث پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اب ایسا نہیں ہوگا، اب جلال کو میں کم کر دیتا ہوں۔ تو اب جلال کم کر دیا تھا، مرتا تو نہیں ہے کوئی، البتہ صوفیہ فرماتے، اللہ جانے کون سی صوفی کی کون سی کتاب میں دیکھ لیا، آتا پتہ ہی نہیں ہے اس کا، ڈھونڈتے رہ جائیے آپ اس کو۔ تو وہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اب مرتا نہیں ہے، مگر آج بھی کوئی اگر بے وضو غوث پاک کا نام لے لے تو اس کا ایک بال ٹوٹ جاتا ہے، اتنا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ اس پہ لوگوں نے انٹرنیٹ پر اتنا مذاق بنایا، ایک بدبخت نے ویڈیو ڈالا، اس کے کئی ملینز اس کے دیکھنے والے ہیں، مرزا پلمبر کا وہ کوئی چمچہ ہے، اس نے ڈالا، اس نے دیکھا ایک ہیرو کو ڈالا، کوئی فلم ایکٹر ہے، اس کے بڑے گھنے بال تھے، پہلے ایک فوٹو ڈالا، اتفاق سے اس کے بھی کچھ بیماری سے بال جھڑ گئے، ایک فوٹو وہ ڈالا، کہا دیکھو پہلے غوث پاک کا نام وضو لے کے کر لیتا تھا تو بال بڑے گھنے تھے اس کے۔ اب اس نے کیا کیا، بیچ میں غلطی ہو گئی اس سے کہ غوث پاک کا نام بے وضو لے لیا تو گنجا ہو گیا۔ اب ان خطیب صاحب کو کوئی سمجھائے، اللہ کے بندے، بے وضو تو قرآن پڑھنا جائز ہے، قرآن پڑھنا جائز ہے، چھونا جائز نہیں ہے، چھو نہیں سکتے آپ قرآن کو، زبانی قرآن بے وضو بھی آپ پاکی کی حالت میں، ناپاکی کی نہیں، اگر احتلام ہو چکا ہو یا جنبی ہو، یعنی بیوی سے قربت کی ہو اس کے بعد ناپاک ہوا تو جب تک غسل ادا کر لے تب تک قرآن نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس حالت میں درود بھی پڑھ سکتا ہے، ناپاکی کی حالت میں درود بھی جائز ہے، تبرکاً برکت کے لیے کلمہ شریف بھی جائز ہے۔